السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج اس پروگرام کی ذمہ داری ہوسٹ کرنے کی میرے سپورٹ کی گئی ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب، اور ہم بہت اہم موضوعات پہ آپ کے سامنے تجزیے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ سر مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا موضوع افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے آئی ایس کو نشانہ بنایا افغانستان میں، اور ہم نے دیکھا کہ صوبہ ننگرہار میں 36 آئی ایس کے ملیٹنٹس کو مارا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پر بہت تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ امریکہ کے صدر ہونے کے باوجود ان کی پالیسیز جو تھیں وہ ایک صدر کے شان شایان نہیں تھیں، اور بہت جگہ ان کو کم از کم وقتی طور پر ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا۔ تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ان نے شام میں اس اڈے پہ بمباری کی جہاں سے ان کے خیال میں کیمیکل اٹیک ہوا۔ پھر اب انہوں نے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ننگرہار کے سامنے ایک ضلع میں جو آئیسس جن غاروں میں چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر نیوکلیئر بم کے بعد جو سب سے طاقتور بم ہے، مدر آف آل بم جسے کہتے ہیں، وہ گرایا گیا۔ یہ بم ایک جہاز کی پش سے نیچے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے گرایا جاتا ہے، اور یہ اندر دھنس کر چیزوں کو تباہ کرتا ہے، 1 کلومیٹر کی ایریا میں ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو پھر اس کی پرسین ڈاؤٹ فل ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس کے یہ کافی پرسائز ویپن ہے، لیکن اس کے باوجود کارزائی نے بہت تنقید کی ہے کہ اسے کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے، لیکن عبداللہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں جو پچھلے دنوں عراق میں اور سیریا میں حملے ہوئے ان میں بعض جگہ امریکہ نے ان جگہوں پہ حملہ کیا جو کہ لوگ سو ٹو سے امریکہ کی طرف سے آئیسس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو غلطیاں بہت ہوئی ہیں، افغانستان میں بھی بہت ہوئی ہیں۔ یہاں پر حملے میں کہا جاتا ہے کہ واقعتاً آئیسس کے جو شدت پسند تھے وہ مارے گئے ہیں۔ تمام ملکوں نے، جو مغربی ملک ہیں، انہوں نے تائید کی ہے، افغان حکومت نے تائید کی ہے۔ کرزئی صاحب کی اور وجوہات ہیں، انہوں نے اس پہ سخت تنقید کی ہے۔ لیکن دیکھیے، افغانستان میں امریکی افواج کو ایک قانونی جواز موجود ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے اب ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں سے دہشت گردوں کے اڈوں کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے اب کوئی جواز نہیں رہتا کہ کوئی آدمی پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے۔ یہ امریکہ کا پیغام تھا افغانستان حکومت کو دلاسا دلانے کے لیے، آئیسس کے لیے پیغام تھا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، سیریا میں بھی ایک حملہ ہونے کے بعد وہاں تو اور گڑبڑ پھیل گئی، روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اور پیچیدہ ہو گئے۔ یہاں پہ بھی آپ نے ایک حملہ کر لیا۔ تو اس وقت مسئلہ جو ننگرہار میں آئیسس کے شدت پسند تھے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی فوج جو ہے وہ حالات پہ قابو پانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے اندرونی معاملات بہت خراب ہیں۔ دیکھیے، آج کی دنیا میں چیزوں کو چھپانا بہت مشکل ہے۔ تو جو فاٹا کا علاقہ پاکستان نے کلیئر کیا ہے وہ ہر دنیا کو سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے۔ یہ جو آئیسس پہ بم پہ بھی حملہ ہوا ہے یہ بھی سیٹلائٹ گائیڈڈ تھا۔ دوسرا، آپ دیکھیے پچھلے دنوں جنرل نکلسن کو اور میرے خیال جو سنگھ سینٹ قوم تھے وہ جب پاکستان آئے تو جنرل قمر باجوہ ان کو لے کر خود اس علاقوں میں ان کو اس علاقوں کا دورہ کروایا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ اب ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ افغانستان کے جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں ان معاملات کو سدھارنے کے لیے، لیکن جنرل صاحب اگر صاف کر دیا ہوتا تو آپریشن کے بعد آپریشن کی ضرورت تو نہ پڑتی نا۔ 5 سے زائد آپریشنز ہم نے اپنی ایجنسیز میں دیکھے ہیں۔ پھر ضربیز ایک ملک گیر آپریشن تھا، پھر رد الفساد ایک ملک گیر آپریشن ہے۔ درست کہہ رہی ہیں آپ۔ دنیا میں جو ٹیررزم کی مرض ہے یہ چند مہینوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر چند مہینوں میں ختم ہونے والا ہوتا تو امریکہ جیسی سپر پاور اس وقت یہ اعلان کر چکی ہوتی کہ ان کو افغانستان میں کامیابی ہو گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، اس میں جو آپ کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ 2007 سے مقابلہ کریں، آج جس قسم کا پاکستان ہے، جس قسم کا سیکیورٹی کی صورتحال ہم نے بہتر کی ہے، جس بے خوفی کے ساتھ آج ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، وہ اس لیے ممکن ہے کہ اب ہماری پہنچ بڑی مضبوط ہو گئی ہے، ہماری اطلاعات بہت مضبوط ہیں، اور اب ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے دیکھیے GHQ پہ حملہ ہوتا تھا، نیول بیسز پہ حملہ ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ کسی سینسس ٹیم پہ حملہ ہے،
کسی مسجد پہ حملہ ہے. لیکن سر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم اپنے سیکیور اور بڑے ٹارگٹس کو بچا پا رہے ہیں لیکن ہم اپنے ولنریبل ٹارگٹس کو بچا نہیں پا رہے ہیں. ہمیں مزید بہتر تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسجد پہ اٹیک ہوتا ہے تو سر یہ زیادہ کم تیاری کی نشانی نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ بڑے بڑے حملوں کو جو اس کو آپ کہتے ہیں وائلنٹ اور ملیٹنٹ اٹیک ان کو روکنا ان کو آپ روک سکتے ہیں. ایک آدمی جس نے مرنے کی ٹھان لی ہے وہ خواہ عورت کے روپ میں ہو خواہ نوجوان کے روپ میں ہو اور ایسی جگہ پر جب جیسے اس جیسے ملنے والے ہزاروں لوگ موجود ہوں. دیکھیں نا پنجاب میں پنجابی شدت پسند بھی ہیں, پنجاب میں فرنٹیئر سے لوگ آئے بھی ہیں, وہاں پہ پٹھان بھی رہتے ہیں, سندھ میں سندھی بھی ہیں. تو پاکستان کا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین کو جو 2007 میں کراچی سے لے کر چترال تک چل رہی تھی آج ہم نے تمام بڑے بڑے مراکز کا صفایا کر دیا ہے. آج جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں کوئی دہشت گرد ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا. آپ آج دیکھیے آج کل کی خبریں پڑھیں, کوئٹہ میں آپریشن, ڈیرہ غازی خان میں آپریشن, کراچی میں آپریشن. اب تو ہم ان کے گھروں میں گھس کے ان کو تلاش کر رہے ہیں. تو اب پاکستان فوج, رینجرز اور ایک عام آدمی کی کوشش کی وجہ سے آج کا پاکستان بہت محفوظ ہے. کلی طور پہ نہیں ہوا, اس کی وجہ اور اس کی وجہ ہماری کمزوری نہیں ہے, اس کی وجہ افغانستان سے ہماری دہشت گردی اور ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو سیبوٹاج کرنے. لیکن سر یہ بھی تو دیرینہ ایشوز ہی ہیں نا, یہ بھی تو پرانے ایشوز ہی ہیں. اگر پرانے ایشوز چلتے آ رہے ہیں تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کو نفی کر لیتے ہیں اپنے اگلے موضوع سے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور آلموسٹ صفایا کر چکے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہم نے کلبھوشن یادو کی پھانسی کی سزا کے حوالے سے دیکھی. انڈیا کا رد عمل ڈسکس کرتے ہیں, اس کو حوالے نہیں کیا گیا بھارت کے. پھر بھارت اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز یوز کرتا ہے تو پاکستان نے کیا یہ دیر کر دی اس کو پھانسی دینے میں, یا یہ بہت صحیح ڈیسیژن دیر سے لیا گیا کیونکہ ہونا تو یہی تھا, لیکن کیا تھوڑا وقت لگا دیا ٹھیک تھا؟ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ہندوستان کی کوشش یہ رہی ہے, خاص طور پہ جیسے میں نے کہا پچھلے جب سے بی جے پی آئی ہے, نریندر مودی آئے ہیں, ان کی کوشش یہ رہی ہے یا ان کا خیال تھا کہ پاکستان کمزور ہے, اس کو اور کمزور کیا جائے, بلوچستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے, کراچی کو علیحدہ کرنے کے منصوبے بنائے جائیں, فنڈ کیا جائے دہشت گردوں کو. یہ منصوبہ تھا ہندوستان کا. اس منصوبے کا ایک بہت بڑا حصہ کلبھوشن یادو تھا, جس کو بڑا پیسہ دے کر اب واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ جناب یہ تو کیا نام ہے جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوگل صاحب ہیں, ان کا رشتہ دار تھا شاید, بہت بڑا پیسہ لے کر آیا تھا. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عزیر بلوچ سے بھی اس کے تانے بانے تھے. تو اور عزیر بلوچ کے تانے بانے پیپلز امن کمیٹی سے تھے اور اس کے بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. تو سر یہ تمام مسئلہ تو ملک کے اندر سے شروع ہوا ہے نا. یہ مسئلے کی فنڈنگ, اس کی کوشش باہر سے تھی, ہمارے لوگ اس میں شریک تھے, مددگار تھے, اور ہم نے ان سب کو توڑا. آپ دیکھیں ہم نے کراچی میں تمام دہشت گردوں کو پکڑا, ہم نے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو اپنے ساتھ ملا کے راضی کیا, ہم نے ملک کے اندر جو مذہبی دہشت گردی تھی اس کو ختم کیا. اور اس لیے ختم ہوا کہ ہم نے ہندوستان کے نیٹ ورک توڑے, ہم نے افغانستان کے نیٹ ورک توڑے. اس لیے جو ہندوستان کا غصہ ہے نا وہ دراصل کلبھوشن ایک انسان کا غصہ نہیں ہے. ان کو غصہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو پاکستان کو توڑنے کے لیے جا رہے تھے, جس کے لیے ابھی بھی روز ان کا کوئی نہ کوئی بڑا لیڈر کھل کر سامنے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے, سندھ کو علیحدہ کریں گے. ہندوستان کا غصہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے, توڑنا چاہتے تھے. ہمارا آدمی پکڑا گیا, پاکستان نے ہمارے تمام جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا, اور پاکستان کو مثال بناتے ہوئے دراصل وہ ہندوستانی مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم لوگ جو جس قسم کا ہم ہندوستان چاہتے ہیں جس میں ہندتوا کا سماج ہوگا, آپ رام رام کہیں گے. کل میں ان کے کسی لیڈر کا ٹھیک ہے جی سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کیا پاکستان انڈیا کا پلان نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. ایک بریک لیں گے پھر سے بات کریں گے. پروگرام
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جلال صاحب, ہم یہ تو ابھی تک ڈیولپ کر پائیں کہ پاکستان انڈیا کے ڈیزائن کو نیوٹرلائز کر رہا ہے پاکستان کے اندر, اور انڈیا کی انٹالرنس انڈیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن کیا پاکستان آئسولیشن میں نہیں چلا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے دو نیبرز پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے, اور آن اینڈ آف ایران بھی ہم سے ناراض رہتا ہے. چند سال پہلے پاکستان تقریباً اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا. جب سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف اپنی نیت اور اپنی کامیابیوں کو ظاہر کیا ہے, اور اس کے بعد ہم پہ بھروسہ کرتے ہوئے چین نے سی پیک منصوبے کا اجرا کیا ہے, دنیا کا ہمارے بارے میں رویہ بدل گیا ہے. اب نہ صرف چین, روس, عمان, قطر, سعودی عربیہ, یورپ کے کئی ملک سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. امریکہ کی فرمیں جو ہیں وہ سی پیک کے ٹھیکے لینا چاہتے ہیں. ایران گوادر اور چابہار کو 2 سسٹر پورٹس بنانا چاہتا ہے. یقیناً ہندوستان, افغانستان, اور اب ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش نے حال ہی میں ایک دفاعی منصوبہ کیا ہے. یہ ہمارے اس وقت ہمارے ان سے تعلقات جو ہیں بڑے کشیدہ ہیں, لیکن انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا, اٹ کمز ود دا ٹیریٹری. پاکستان کو جو مقام اب ملنے والا ہے نا, اس کے لیے بہت سارے لوگ آپ سے بغض رکھیں گے, اناد رکھیں گے, اور وہ چاہیں گے کہ آپ اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں. ہمیں اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے نیچے نہ دکھائیں کہ ہم علیحدہ نہیں ہو رہے ہیں. ہم علیحدہ ہوتے تو بھائی امام کعبہ پاکستان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں سعودی عربیہ پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے. اگر ہم علیحدہ ہو رہے ہوتے تو دنیا کی تمام ملٹری ڈیلیگیشن آتے ہیں, پبی میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں. پاکستان دنیا میں جا کر پچھلے دنوں پڑھا تھا, کوئی سنائپر کمپٹیشن ہوا دنیا کا, پاکستان کی آرمی سیکنڈ وہاں پر آتی ہے. اب پاکستان کا آئسولیشن والا جو انڈیا کا خواب تھا وہ میں سمجھتا ہوں ناکام ہو گیا. پاکستان کو اندر سے پاکستان کا شرادہ بکھیرنے کا جو خواب تھا وہ ناکام ہو گیا. جان صاحب, جو ذمہ داری راحیل شریف صاحب کو دی جا رہی ہے وہ ایک انڈیویجول ڈیسیژن بھی ان کا ہو سکتا ہے, اور آلدو ایک این او سی ریکوائرڈ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ یہ عہدہ سنبھال لیں گے, 49 ممالک کو لیڈ کریں گے, ان کی ملٹری, ان کی عسکری ونگز کو لیڈ کریں گے, تو ایک مورل رسپانسبلٹی پاکستان پہ بھی آ جائے گی, ایک ان وانٹڈ پریشر آئے گا پاکستان پہ. کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو اپنے بہت فرنٹس ہیں. پاکستان نے الحمدللہ جس قسم کی فوجی, میں اس کو فتح ابھی نہیں کہتا کیونکہ ابھی تک 100% کامیابی نہیں ہوئی, لیکن جو ہم نے اس میں منزلیں طے کی ہیں وہ دنیا میں بڑی طاقتوں نے طے نہیں کی. میں آج ایک سٹوری پڑھا تھا کہ روس میں کس طرح چچینیا میں اور داغستان میں ابھی تک کتنی سخت وہاں پر دہشت گردی ہے. امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک, ان کی کارکردگی آپ افغانستان, سیریا, عراق, لیبیا میں دیکھ لیں. پاکستان نے جس قسم کی کامیابی حاصل کی ہے اس سے دنیا کا ہم پہ اعتماد بڑھا. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی سفارش کی نوکری تھی پاکستان میں جنرل راحیل شریف کو دی گئی؟ یہ اعتماد ہے پاکستانی فوج کی کارکردگی پر. تو اس کارکردگی وجہ سے کئی لوگ ہم سے لیکن جن صاحب, ہم راحیل شریف صاحب کی قیادت کو اپنے ملک کے اندر بھی تو مزید استعمال کر سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس یہ آپشن نہیں؟ دیکھیے, پاکستان اس وقت جو پاکستان کا ویٹ ہے نا جی, یہ پاکستان کے اندر محدود نہیں ہے. اگر راحیل شریف پاکستان میں ہی کوئی عہدہ ایسا دیکھتے, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی عہدہ لیتے, تو کیا وہ زیادہ لینا چاہیے تھا سر, یا سعودی عرب؟ پاکستان کا آج سے نہیں, کئی سالوں سے جو دنیا میں بین الاقوامی امن فوج ہے اس میں پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے. دیکھیے, جو پاکستان کا اس وقت قد ہے وہ پاکستان کو پاکستان کے اندر محدود نہیں رکھتا. لیکن جان صاحب, یو رائٹ, لیکن سر جو اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہم کیسے, کیا ہم تمام واقعی وہ مسلم ممالک کا ایک اتحاد پیدا ہو سکے گا؟ کیا مسلم دنیا مزید تقسیم تو نہیں ہوتی جا رہی, کیونکہ یمن کا ایشو بھی ہے, پھر ایران اور سعودی. ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچایا ہے. ہم نے اسلامی دنیا کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اندرونی طور پر جو اپنے ملک میں یہ دہشت گردی کو ختم کیا ہے, دہشت گردی کے مراکز ختم کیے ہیں, سوچ نہیں ختم کی ابھی تک. وہ میں مانتا ہوں ہمیں غلطی ہے, وہ سوچ کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان نے اپنے فائدے کے لیے ہندوستان کے عزائم کو,
اپنے دشمنوں کے عزائم کو جیسے خاک میں ملایا ہے، جان صاحب ایک اور پوائنٹ اس میں پاکستان کا قد بڑھا ہے۔ بالکل سر، لیکن کیا ہمارا قد نیچا نہیں ہو جاتا جب ہم اس طرح کے ایشوز دیکھتے ہیں جو ہم نے مردان میں دیکھا؟ ثانیہ سیالکوٹ کی ایک اور نئی شکل ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے ایک ہجوم ایک شخص کو کے حوالے سے ایک عدالت لگاتا ہے اور اس کی لاش کو بھی مارتے رہتے ہیں۔ تو سر یہ غیر انسانی کہ بچوں کو آپ وہ ویڈیو ہی نہیں دکھا سکتے۔ تو سر ایک طرف ہم انڈیا میں انٹالرنس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم اپنی فتح کی بات کرتے ہیں جو ہم دہشت گردوں کے خلاف لے رہے ہیں، لیکن سر وہ جو ایک بروٹیلٹی جو ہمارے اندر ایز اے ہیومن ایک قوم کی حیثیت سے پائی جا رہی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں ختم کر پا رہے؟ اور وہ بھی ایک ایسے مدعے پہ، ایک ایسے پوائنٹ پہ جس پہ سو کالڈ ہم اکٹھے ہیں، جس پہ بظاہر ہم اکٹھے کہ ہم دین کے نام پہ اکٹھے ہیں۔ تو سر اگر ہم دین کے نام پہ سارے اکٹھے ہیں تو میں اور آپ اس کا الگ الگ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں کیا ہم نے؟ جو ہندوستان میں نفرت اور انٹالرنس ہے وہ اجتماعی انٹالرنس ہے، حکومت اس کو بیک کر رہی ہے۔ آج یو پی میں جو مسلمانوں کو گوشت کے نام پر، نوکری کے نام پر، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ ٹیررزم کے کیسز ہندوستان میں مسلمان 14% ہیں، اور جو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہیں وہ سب سے بڑی پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے۔ وہاں بات ہو رہی ہے پورے معاشرے کے عدم برداشت کی، آپ بات کر رہی ہیں چند افراط گناہ کی۔ پہلے بات تو قابل مذمت ہے، آپ نے ذکر نہیں کیا بلکہ میں ذکر کروں گا، پچھلے دنوں لاہور میں چند احمدیوں کو بھی اس طرح بے گناہ مارا گیا، ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اور جتنا مذمت کی جائے سے تو ہم بات کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل، یہ دیکھیے ہم جب تک ہم اپنے ملک میں تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع نہیں دیں گے، خواہ وہ میرے نقطہ نظر سے متفق ہوں، میرے نقطہ نظر سے متفق نہ ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو کے پی کے میں مردان یونیورسٹی میں قابل مذمت واقعہ ہوا ہے، اس پر کے پی کے حکومت نے بہت دلیرانہ رد عمل دکھایا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کسی کو مذہب کے نام پر چھپنے نہیں دیا، اور عمران خان نے بھی اس کی کھل کے مذمت کی ہے۔ اگر بطور معاشرے کے ہم ان اقدامات کی مذمت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہم اپنے ذہنوں کو چینج کریں، پاکستان کو ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ہر فرقے، ہر انسان اور اختلاف رکھنے والوں کے لیے جگہ ہو، اور مذہب کو ہم استعمال کریں انسانیت پھیلانے کے لیے۔ لیکن جل صاحب ڈرتی ہے، پارلیمنٹ بھی ڈرتی ہے، سول سوسائٹی بھی ڈرتی ہے، این جی اوز بھی ڈرتی ہیں۔ میں خود بھی اس بارے میں بات کرتے ہوئے بڑے نپے تلے الفاظ میں بات کر رہی ہوں، اور ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے۔ لیکن سر ایک ایسا موضوع جس پہ آتے ہوئے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، اس کو ہم ری ایویلویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو سدھاریں گے کیسے؟ میں 2000 میں گورنر تھا اس صوبے کا، اور اس وقت جب ہم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کیے اس وقت حکومت بھی ڈرتی تھی۔ آج یہ وہی حکومت ہے جو دہشت گردوں کو، جیسے میں نے عرض کیا، آپ پچھلے ہفتے کی مثال لے لیں، کوئٹہ، پشاور، ڈیرہ غازی خان، کراچی، گھروں میں گھس گھس کے ان پہ حملے کر رہی ہے۔ آج یہ وہی ملک ہے جہاں پہ کل تک ہمیں مسجدوں میں سننا پڑتا تھا یہ امریکہ کی جنگ ہے، آج تمام مذہبی لیڈر اس لڑائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا کم از کم بصارن سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کا بہت بڑا کریڈٹ افواج پاکستان پہ جاتا ہے جنہوں نے جرأت سے اور لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا ہے۔ لیکن سر یہ تو پارلیمنٹ، اس میں تو پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، جو واقعہ مردان میں ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو کس طرح سے اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اگر آپ کو شک ہے، یقین ہے کہ کسی نے بلاسفیمی کی ہے یا کوئی سیکریلیجس حرکت کی ہے تو آپ اس کی عدالت نہیں لگا سکتے، اور اگر کسی نے کی بھی ہے تو آپ قانون کا راستہ اختیار کریں، آپ خود کسی کو اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف کی فراہمی بڑی سست رفتار ہے، اور یہ ایک فیوڈل معاشرہ ہے۔ جب تک ہم اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، انصاف کے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو گھروں میں ایک بھائی بہن کو مار دیتا ہے کسی شک کے بنا پر، استاد شاگرد کو مار دیتا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک وکیل صاحب کسی میرے خیال میں استاد کو یا کہیں اور مار رہے تھے۔ یہ معاشرے کا تشدد جو ہے اس کی بڑی وجہ ہم نے شعور نہیں پھیلایا، ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کیا، اور ہم نے اپنی عدلیہ کو لوگوں کے ذہنوں میں اس کا تصور نہیں بٹھایا۔ کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ ابھی پنجاب میں کافی کام اس پہ ہو رہا ہے، میں پڑھا تھا اس میں بڑی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب جناب دوائیوں کی قیمتوں کے فیصلے بھی ہم کریں گے۔ آج میں چیف جسٹس کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ پاکستانی معاشرہ جہاں سے دہشت گردی ہم نے دور کی ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ذہنی طور پر بھی دہشت گردی کے خلاف جا رہے ہیں، گو کہ کام اس میں کرنے والا بہت ہے۔ یہ میں کہہ دوں کہ ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان ایک روشن خیال ملک بن گیا ہے،
تو میرے خیال میں اپنے ساتھ میں غلط بیانی کا استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہاں پہ ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سندھ کے حوالے سے بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی میں جو ایک اسرٹیونیس پائی جا رہی ہے، ایک جارحانہ انداز، تھوڑی سی دھمکیاں بھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ایک بریک پہ سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی جنرل صاحب، زرداری صاحب کے بیانات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے جو بلوچ نیشنلسٹ کو جو پیغام دیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کن دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں مسلمان انڈیا میں، تو what does that mean actually؟ میرے خیال میں زرداری صاحب کی 2-3 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو جب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، میں اس وقت پنجاب کا گورنر تھا. پھر جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں اختیارات تقسیم کیے وفاق سے صوبوں کو، وہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا. اور یہ جو انہوں نے ایک قسم کی سمجھانے کی کوشش کی ہے بلوچ نیشنلسٹ کو کہ جناب آپ کو جن لوگوں نے پاکستان سے لڑنے کا مشورہ دیا ہے وہ آپ سے مخلص نہیں تھے. پاکستان میں رہ کر آپ کے مفاد ہوگا، ورنہ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو کیا کہیں اگلی مثال ہے، وہ جو کشمیر کا مسلمان اس کا ظلم برداشت کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی اس کی مثال ہے. تو یہ باتیں تو میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہیں. ایک قومی لیڈر کے طور پر زرداری صاحب نے یہ باتیں کہہ کے لیڈر ہونے کا اپنا حق ادا کیا ہے. اور جو گیس اور اریسٹس کو لے کے جو باتیں ہو رہی ہیں فیڈریشن کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے سوال. اب ہم سیاست کی طرف آتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں ہر آدمی کو یہ احساس ہے کہ شاید ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہر پارٹی اپنے آپ کو انتخابات کے لیے جسے انگریزی میں لیکن بیسکلی ہم نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے پتہ لگے گا. اگر تو حکومت کا تو دل ہوگا کہ اگر پاناما میں وہ نہ ڈسے گئے تو وہ 2018 میں الیکشن کروائیں، کیونکہ 2018 میں بجلی آ جائے گی، حکومت اس کے اوپر بڑا کریڈٹ لے گی. بہرحال ہر پارٹی اس وقت اپنے آپ کو الیکشن کے لیے پوزیشن کر رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی ملک گیر پارٹی، جو کہ وہ ملک گیر پارٹی ہے، اور پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس وقت وہ اسرٹیو ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں جناب صرف پنجاب کا بھلا کر رہے ہیں، ہمیں گیس نہیں مل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ جو یہ الزام تھا کہ اس نے پی ایم ایل این کے ساتھ مکا کیا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. وہ ایک قومی پارٹی بن کر پی ایم ایل این کو چیلنج کرے گی. دیکھا جائے گا. دیکھیے پیپلز پارٹی کے اوپر بہت بڑا بوجھ بھی ہے، اور وہ بوجھ یہ ہے کہ انہوں نے سندھ میں باوجود اس کے کہ ان کا یہ تقریباً 9واں سال ہے، اس قسم کے ترقیاتی کام نہیں کیے جو ان کا حق تھا. جنرل صاحب، الیکشن سے پہلے کیا ہوگا سندھ کا منظرنامہ؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپریشنز ہوتے ہیں کراچی میں تو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور ہم نے دیکھا گیا کہ کس طرح سے 4 سے 5 دفعہ ایک ڈائریکٹ انکاؤنٹر تھا اسٹیبلشمنٹ کا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ. لیکن اس دفعہ ایم کیو کو بہت سائڈ لائن کیا. پھر پی ایس پی کی ایمرجنس کی وجہ سے بھی ہمیں وہ پولیٹیکل گیپ فل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل ویکیوم بنا ہے اس کو شاید پی ایم ایل این سندھ میں آ کے اب دوبارہ فل کرے گی، اور پی ایم ایل این کی اسپیس بن رہی ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ ایم کیو ایم جو کہ بنیادی طور پر شہری علاقوں کی پارٹی تھی، ان کو شہری علاقوں میں دھچکا لگا ہے. ان کی پوزیشن پہلے سے کمزور ہوگی، اس کا فائدہ لیکن ہمیں الیکشنز میں تو یہ نہیں دیکھتے جنرل صاحب. جب تک ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تب تک ایم کیو ایم کی پوزیشن واقعی ویک لگتی ہے، لیکن الیکشنز میں یہ ثابت نہیں ہو پاتا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو تو حلقے وہ ہیں جس میں 100% ہمارے اردو اسپیکنگ ہیں، وہاں پر تو ایم کیو ایم یا پاکستان زمین پارٹی جیتے گی. لیکن جن حلقوں میں مشترکہ ووٹرز تھے، جہاں پر پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی تھے، وہاں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں اور سیٹیں جیتے گی. جہاں تک اندرون سندھ کی بات ہے، پیپلز پارٹی کا وہاں پر ایک جذباتی ہولڈ ہے. سندھ کے لوگوں کی جناب ذوالفقار علی بھٹو فیملی کے ساتھ بڑی عقیدت ہے. وہاں پہ بھی فنکشنل زیادہ مقابلہ کرے گی نا پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کی. آپ رورل ایریاز میں کیا جگہ؟ پی ایم ایل این نے کسی مفاہمت کے تحت سندھ میں کام نہیں کیا. گو کہ آج وزیر اعظم نے جیکب آباد میں بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کی. پی ایم ایل این نے پچھلے 7-8 سال سندھ میں کام نہیں کیا. فنکشنل مسلم لیگ کے سارے لوگ سندھ میں چلے گئے ہیں. باقی لوگ بھی سندھ کے جو تھے وڈیرے، وہ بھی سارے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. کس لیے گئے ہیں اس کی اور وجوہات ہے. تو اگر پی ایم ایل این نے وہاں کام نہ کیا، اور جو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ لیٹ ہے، اور پی ایم ایل این نے اگر ایم کیو ایم کو ایک گرینڈ ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہ کیا کہ جناب بطور پارٹی کے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، دہشت گردی چھوڑ کر اپنی سیاست کریں،
تو مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید سندھ میں اگر کوئی اور واقعہ نہ ہوا، آپ نے بات بلوچ صاحب کی تھی، کیونکہ اگر کوئی اور دھچکا نہ لگا تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو یقیناً ایک فوقیت مل سکتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے لیے انہیں تو کوئی دھچکا لگا ہی نہیں، ان کا تو کچھ لینا دینا تھا ہی نہیں۔ اگر اب ہم آ رہے ہیں، میرے خیال میں جب جنرل راحیل شریف صاحب گئے، جنرل راحیل شریف صاحب نے بات کی کہ کرپشن اور دہشت گردی کے ناطے ملتے جلتے ہیں، ان کی جڑیں ایک ہیں۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ جنرل قمر باجوہ نے شاید ایک تاثر دیا ہے کہ میں سسٹم کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں دہشت گردی کی بات ہے وہ چترال سے لے کر کراچی تک ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب میرے خیال میں انہوں نے ایک اور پیغام بھی دیا ہے کہ جناب جہاں تک ملک دشمنی کی بات ہے تو ہم پھر وہ انڈین ایجنٹ ہو یا عزیر بلوچ ہو، ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ اس میں پولیٹیکلی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ عزیر بلوچ جاسوسی کر رہا تھا ایلیجڈلی ایران کے لیے، اور اس کا انڈین را ایجنٹس کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ اسٹیبلش نہ کیا ہو کہ اس کو انٹرنلی سپورٹ کیسے رہی ہے؟ تو سر کیا اسٹیبلشمنٹ سپیس دے گی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ابھی دیر از نو پیپلز ایونٹ کمیٹی اور کوئی تعلق نہیں ہے عزیر بلوچ سے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جن پہ آنے والے وقت میں ڈیبیٹ ہوگی، تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا جواب ہوگا اس بات؟ جو سندھ سے مجھے آپ کہہ لیں ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے اطلاع ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جس آدمی نے ملک دشمنی کی، ملک کے خلاف جاسوسی کی، دہشت گردی کی، وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا وہ اس پارٹی کا سرکردہ آدمی ہو، ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ اس کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ اگر عزیر بلوچ کے ناطے پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئے تو پھر ہاتھ ان تک اٹھے گا۔ لیکن کئی سوال ہیں کہ جناب کل جو ایم کیو ایم کے جن ایک کارکن کو پھانسی ملی تھی، مجھے مرزا، پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو مرزا کو پھانسی ملی تھی، اس نے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ جناب سارے سولت مرزا صاحب کہ میرے تو ایم کیو ایم کے لیڈروں کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن ان پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ کئی ایم کیو ایم کے جنرل صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے لاجیکل کنکلوژنز نہیں دیکھے عزیر بلوچ کے بارے میں بھی۔ جب یہ بہت لکھا گیا کہ اس کیس کا کیا ہوا، سر سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی سے آپ نے 16,000 فائلز غائب کر دیں، اس کو ایف آئی اے نے کہا ہم نے نیب کو دے دی، نیب نے ان کا کیا کیا نہیں پتہ، منظور کاکا کا کیا کیا، مزید پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے کچھ معاونین کو آپ نے سائیڈ لائن کیا، ان کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کیا، پھر ڈاکٹر عاصم چلے جاتے ہیں، ایان علی چلی جاتی ہیں، ہائی پروفائل کیسز کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ کنکلوڈ نہیں کیا گیا، اینڈ اسٹل وی آر ہیئرنگ دیٹ دیر آر 16,000 دیر ہیو بین 16,000 اریسٹس فرام دا لاسٹ 2 ایئرز، جس میں سے 8,000 لوگ ابھی بھی کسٹڈی میں ہیں۔ تو سر یہ تو ایک بہت رینڈم طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں سندھ میں، صرف ایک پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی شاید ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سوالیہ نشان تو ہے، جو تو نون ٹیررسٹ تھے، ملیٹنٹ تھے، ان کے مرکز تھے، ان کے انفراسٹرکچر تھے، اس کو تو فوج رینجرز نے بغیر کسی تخصیص کے پکڑ لیا، تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ نو ٹو اوپینین اباؤٹ اٹ، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ملک میں فلاں جگہ ٹیررزم کا سٹرکچر موجود ہے۔ اب جو آپ نے بات کی بڑی بڑی معنی خیز ہے، اگر ٹیررزم کے ناطے ملتے ہیں سیاسی لیڈروں سے، انہوں نے ان کی پناہ دی، ان کو سپورٹ کیا، جیسے ڈاکٹر اعظم پہ الزام تھا، تو عاصم پہ، تو کیا قانون کے ہاتھ وہاں تک پہنچے گے؟ سر انفیکٹ انہوں نے تو I'm sorry to cut you but I really want to say this کہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہے if I'm not wrong، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اتنے کروڑ ملے ہیں بلاول ہاؤس سے، سر وہ پیسے کدھر گئے؟ پھر وہ ٹیرر فائنینسنگ اگر واقعی ڈاکٹر عاصم ملوث تھے اور آپ کے پاس JITs تھیں اور آپ نے پروف دیے ہوئے تھے تو اور آپ نے انہیں جیٹ بلیک کیٹیگری میں ڈال دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے VVIPs ان سے ملاقات کر رہے ہیں؟ جیٹ بلیک کیٹیگری کے بندے کو کیسے مل سکتا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں جو یہ نوشن تھا کہ چونکہ میں ایک منتخب آدمی ہوں اور ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، لہذا میں جو مرضی جرم کر لوں، میں مبرہ ہوں، قانون کے ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میرے خیال میں یہ طلسم اب ٹوٹنے والا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سندھ میں عزیر بلوچ ہوں، دوسرے لوگ ہوں۔ سر اس کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک لیں گے، پھر واپس۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ جنرل صاحب موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں، سندھ کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔
مجھے بتائیں کہ ہم نے بہت سی ایگزامپلز آپ نے دی، کچھ میں نے بھی کوٹ کی کہ ہمیں سندھ میں کنکلوسیو نتائج نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک پیش رفت ہوتی ہے پھر کئی مہینے تک خاموشی رہتی ہے، ہائی پروفائل لوگ کو ویسے ہی ایک اسپیس دے دی جاتی ہے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ اٹ ول بی دا لاسٹ ٹائم کہ ایسا کچھ آپریشن یا ایسی کچھ ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوں گی اور اس کے بعد ہم سندھ میں امن دیکھیں گے؟ مجھے تاثر مل رہا ہے کہ سندھ میں جن لوگوں نے ملک کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے، اور صرف سندھ ہی نہیں، پنجاب میں جو بڑے فیصلے آئیں گے، پاناما کا جو فیصلہ آئے گا، میرے خیال میں اس دفعہ ان تمام فیصلوں پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور میرے خیال میں قانون کا ہاتھ سختی سے ان لوگوں سے جواب طلبی کرے گا جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے جن صاحب، تھوڑا اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ کتنا بڑھ گیا. انفیکٹ کل ہی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ پی ایس او کے اوپر ہی ابھی 227 بلین کا مقروض ہے، پھر سرکولر ڈیٹ 227 بلین کا ہے، پھر ان کے اوپر قرض 48 بلین کا ہے. اور یہ صرف آپ کے ایک گورنمنٹ کے ادارے کا کام ہے، بلکہ ان کی تو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے ہر دفعہ کہ اگر آج آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو کل ہم تیل نہیں فراہم کر سکتے. اور یہ شرمندگی نہ صرف آپ کو قومی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمیں کمپنیز دیکھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے کب دیں گے. تو یہ آپ کی گورنمنٹ کی کتنی اچھی تیاری کی طرف نشاندہی ہے کہ الیکشن سے صرف ایک سال پہلے آپ اسی دہانے پہ کھڑے ہیں جب آپ حکومت میں آئے تھے. چند ایک تو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ پہلے سے زیادہ ہے. میں پچھلے دن پروگرام میں کہا تھا کہ چائنیز نے کہا ہے جناب آپ میں تو قوت ہے 10% GDP گروتھ کرنے کی، لیکن یہ حقیقت ہے اس کو تو آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے. لیکن سر چائنیز کہہ دیتے ہیں لیکن ہمیں وہ یاد نہیں رہتا، اور ہمارے سامنے پھر ڈسکس کرنے کے لیے یہی فیکٹس ہوتے ہیں. ہمارے ریونیوز، ہمارے ٹیکس کم ہو رہے ہیں، ریونیوز کم ہو رہے ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں، قرضہ ہمارا بڑا ہو رہا ہے. ڈیفیسٹ جو ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی پہ بہت بڑا نشان بن جائے گا. میں نہیں کہتا ہم ڈیفالٹ کریں گے، لیکن اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. ہم جا رہے ہیں پھر IMF کی طرف جانا پڑے گا. IMF کی طرف تو میرے خیال آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ پچھلے مہینے میں پچھلے سال ہم نے 2.5 بلین ڈالر کا قرضہ لیا ہے. صرف قرضے واپس کرنے کے لیے اس دفعہ آپ کو 11 بلین ڈالر واپس کرنے پڑیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ کو دوبارہ IMF کی طرف جانا پڑے گا. تو اس لیے آپ نے درست نشاندہی کی ہے. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنے ذرائع سے اپنے وسائل پورے کرے اور اپنی پروڈکشن کو بہتر کر کے اپنی ایکسپورٹ بڑھائے. لیکن جنرل صاحب سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک طرف اگر چائنا ہمیں انکریجنگ جیسچرز دیتا ہے یا پھر کچھ ایسی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ پاکستان could have the potential of one of the growing economies in the world، اس کے باوجود حقائق یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں پریگننٹ عورتوں کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں. تھر میں 200 300 400 بچے مرنا، انفینٹس مرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کیسی دو ایکسٹریمز پہ ہم کہ ایک طرف ہم گروئنگ اکانومی بننا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں کو پانی تک فراہم نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری ٹو ٹیک یور مچ ٹائم کہ سر انفیکٹ جس شہر میں ہم ابھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہاں کے پوش ایریاز میں پودوں کو پانی دیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے کچھ ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ انسانوں کو پانی نہیں ہے. تو یہ بہت تضاد ہے آپ کی اپنی پالیسیز میں. ہم اپنی ترقی کو بڑے بڑے پروجیکٹس میں دیکھتے ہیں اور اس میں اچھی باتیں ہوئی ہیں، ہماری سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں، پل بہتر ہو گئے ہیں، ٹرینیں بن رہی ہیں، لیکن ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ اپنے بنیادی معاملات، اور وہ بڑے تھوڑے سے ہیں، اپنی تعلیم کو بہتر کریں، لوگوں کو صحت کی سہولت دیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہو، لوگوں کے گھروں میں لیٹرینز ہوں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں حاملہ عورتوں کی صحت کا خیال رکھا جائے، بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کو خوراک دی جائے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس وقت پاکستان میں نیوٹریشن کی بڑی بری حالت ہے. بچے جو ہیں وہ کمزور پیدا ہو رہے ہیں. ہم ایک ایسی قوم بن رہے ہیں جن کے قد کم ہو رہے ہیں، ہمیں سٹنٹنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم بڑے بڑے ترقی کے داموں کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی ترقی کی بہتری کیسے کریں. لیکن سر وہ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے تو کچھ بنے گا نا. 0.2% پورے ایشیا میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم پیسہ آپ لگاتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو کم از کم 8% اپنے GDP کا لگانا پڑے گا. سر ہم نے تو پچھلے 50 سال میں 4% بھی ٹچ نہیں کیا. یہ جو سے بنیادی جو ترقی ہے، یعنی صحت، تعلیم، صاف پانی، سینیٹیشن، ڈرینیج، حاملہ عورتیں اور پیسے کی صحیح تقسیم، ہم یہ بڑے بڑی بلڈنگوں سے، بڑی بڑی مارکیٹوں سے بڑے ملک نہیں بنیں گے. سر وہ بھی تب ہوگا نا جب سینسس ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے صوبے میں کتنے لوگ ہیں، اس کے مطابق ہی پھر آپ چلا سینسس ہو جائے گا. ہماری پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. جو بڑے بڑے گرینڈ منصوبے ہیں وہ بعد میں بنے، لوگوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو.
آپ نے اس کمی کی طرف بالکل ٹھیک اشارہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینسز اتنی نتیجہ خیز ثابت میرے خیال میں سینسز تو ہو جائیں گے، اب سینسز پر کچھ ضرور بلوچستان میں اور کراچی میں اس کے اوپر کچھ کیا کہیں بحث چھڑے گی۔ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سینسز سے جو نتائج ملتے ہیں اس کے اوپر منحصر ہو آپ کی پلاننگ، جو کہ نہیں ہوتی۔ وہ اس طرف ہمارے جو اسمبلیاں ہیں، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیں، ان کو وہ اختیارات حاصل کرنے چاہیے تاکہ ملک میں یکساں ترقی کی ٹھیک ہے جان صاحب، ابھی تھوڑی ہم اپنی کانورسیشن کا ٹیمپریچر تھوڑا سا لو کرتے ہیں اور لوگوں کو کچھ اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ اچھی خبریں بھی ہیں دینے کے لیے۔ دیکھیے پچھلے دنوں پاکستان نے T20 کے میچ ویسٹ انڈیز سے جیتے۔ ویسٹ انڈیز دنیا کا چیمپئن تھا، اب ہم نے سیریز جیتی ہے، ون ڈے سیریز بھی جیتی ہے۔ ون ڈے سیریز کے بعد پاکستان ون ڈے میں دنیا کی نمبر 2 بہترین ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ ون ڈے میچ جیتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان ٹیم کو، کیونکہ نئی ٹیم ہے، نئے جو نوجوان لڑکے ہیں، ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ دوسرا میں پڑھ رہا تھا، آج ہی میں نے شاید پڑھا ہے کہ کوئی صاحب ہے، شاہ نواز زالی ان کا نام ہے، نوجوان لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے ایک فلم بنائی ہے، مجھے فلم کا نام بھول رہا ہے، ٹیررزم کے اوپر کسی نوجوان کی کہانی ہے۔ تو اس کے اوپر ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے فوربز نے دنیا کے جو انڈر 30 ایئرس کے لیڈر ہیں، جو دنیا کے انڈر 30 ایئرس کے 30 لیڈر ہیں، اس میں اس نوجوان کو شامل کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم بہت صلاحیتوں کی مالک ہے، اس کو موقع دیا جائے اور اس مٹی کی آبیاری کی جائے تو اس میں سے بہت تناور درخت نکل سکتے ہیں۔ سر جیسے کہ ہم ابھی الیکشنز قریب ہے اور سارے میڈیا کی توجہ پناہ کی طرف، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اب میڈیا کو ایسے ایشوز بھی اٹھانے چاہیے کہ عوام پبلک کو کیا مل رہا ہے؟ ہم نے یہ تو سب ڈسکس کیا، لیکن عوام کے لیے آپ کیا، گورنمنٹ عوام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مجھے ایک اچھی جو بات نظر آتی ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بھرپور شعور ابھرتے ہوئے نظر، وہ چیزیں جو پہلے چھپ جاتی تھیں، کسی بچی کا قتل ہو جاتا تھا، بلاسفیمی کے اوپر کئی لوگ مارے جاتے تھے، آواز ہی نہیں اٹھتی تھی۔ اب دیکھیں اب ہر موضوع کے اوپر پاکستان میں اتنی بڑی آواز اٹھتی ہے کہ حکومت کو مجبوراً جو ہے وہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ میں ایک ابھرتے ہوئے پاکستان میں ابھرتے ہوئے شعور کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں میڈیا کے لیے میں تو صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں، یہ بڑی ایک مضبوط ستون بن کے ابھر رہا ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ سیاست کے علاوہ، یہ تو گرینڈ سیاست ہے، کیا الائنس ہو رہی ہے، کون جیتے گا، کون ہارے گا، جو معاملات ہیں لوگوں کے، تعلیم کے، صحت کے، سڑکوں کے، صفائی کے، جو ایک عام آدمی کی زندگی پر اثر ڈال رہے ہیں، ان کو زیر بحث لائیں۔ اور اس سے زیادہ میرے خیال میں میڈیا کو یہ چیز ابھارنے کی ضرورت ہے کہ سڑکیں بھی بن جائیں گی، پل بھی بن جائیں گے، ہماری سوچ کدھر ہمیں لے جا رہی ہے۔ اگر ہماری سوچ ہمیں 21ویں صدی میں نہیں لے جائے گی، ہماری تعلیم ہمیں وہ مہارت نہیں دے گی جس سے ہم 21ویں صدی کے مسائل حل کر سکیں گے، تو یہ سڑکیں وغیرہ ساری جو ہیں وہ سود مند نہیں ہوں گی۔ تو میرے خیال میں میڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں کے چیلنج کون سے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پاکستان تیار ہے، اس میں آپ میڈیا کو رہنمائی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، اپنے پروگرام دیکھا، ہماری کوشش تھی کہ ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جن کا تعلق براہ راست آپ سے ہے، ایک میچور انالیسس پیش کرنے کی کوشش کی آپ کے سامنے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔